رات کا سماں تھا، چاندنی اپنی نرم روشنی سے گلیوں اور درختوں کو نہلا رہی تھی۔ لاہور کے ایک قدیم علاقے میں، جہاں وقت جیسے تھم سا گیا ہو، ایک نوجوان مصور اشر اپنی پینٹنگ مکمل کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی اور کینوس پر رنگ بکھرتے جا رہے تھے۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اشر نے حیرانگی سے دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، مگر زمین پر ایک پرانا زرد پرچکا لفافہ پڑا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی جاگی۔ اس نے لفافہ اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اگر تمہیں سچائی جاننی ہے تو کل رات 12 بجے شہر کی پرانی حویلی میں پہنچ جاؤ، لیکن یاد رکھو وہاں جانے کے بعد تم واپس نہیں پلٹو گے۔ اشر کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی مذاق تھا یا حقیقت میں کوئی راز چھپا تھا؟ اگلی رات اشر اپنی ہمت مجتمع کر کے حویلی کی جانب روانہ ہوا۔ وہ ایک صدی پرانی حویلی تھی جس کے در و دیوار وقت کے مار سہے چکے تھے۔ جب وہ مرکزی دروازے پر پہنچا تو دروازہ خود بخود کھل گیا، جیسے کوئی اس کا منتظر ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک مدھم روشنی نظر آئی۔ روشنی کے قریب پہنچ کر اس نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو ایک پرانی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صدیوں کی کہانی پوشیدہ تھی۔ تم آ گئے، بوڑھے نے سرگوشی کی۔ یہ خط کس نے بھیجا تھا؟ اشر نے بے چینی سے پوچھا۔ بوڑھے نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، یہ ایک صدی پرانا راز ہے اور تم اس کا ایک حصہ ہو۔ بوڑھے نے اشر کو ایک قدیم صندوق کی طرف اشارہ کیا۔ اشر نے جیسے ہی اسے کھولا، اندر ایک پرانی ڈائری اور ایک سنہری چابی رکھی تھی۔ ڈائری کے صفحات پر حیران کن حقائق درج تھے۔ یہ کسی رحمت اللہ خان کی داستان تھی جو 1857 میں انگریزوں کے خلاف ایک خفیہ مشن پر تھا، لیکن وہ اچانک غائب ہو گیا اور اس کے بعد اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ بوڑھے نے اشر کی طرف دیکھا۔ رحمت اللہ خان تمہارے پردادا تھے اور تم ہی اس کہانی کے آخری وارث ہو۔ اگر تم چاہو تو اس راز کو مکمل کر سکتے ہو، مگر اس کے لیے تمہیں اپنے ماضی میں جانا ہوگا۔ اشر حیران تھا، کیا وہ واقعی وقت میں پیچھے جا سکتا تھا؟ اور اگر ایسا ممکن تھا تو کیا وہ اپنی تقدیر کو بدل سکتا تھا؟ یہ کہانی آگے بڑھتی ہے جہاں اشر ماضی کی دنیا میں داخل ہوتا ہے، اپنے آباء و اجداد کے رازوں کو جانتا ہے اور تاریخ کے ایک ایسے پہلو سے روبرو ہوتا ہے جو آج تک کسی کے علم میں نہیں تھا۔ اشر کی سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ اس کے سامنے پڑے صندوق میں جو سنہری چابی رکھی تھی وہ کسی عام چابی کی طرح نہیں لگ رہی تھی۔ اس پر عجیب سے نقوش کھدے ہوئے تھے، جیسے کوئی قدیم تحریر ہو۔ اس نے بوڑھے آدمی کی طرف دیکھا اور بولا، یہ چابی کس چیز کی ہے؟ اور اگر میں واقعی وقت میں جا سکتا ہوں تو مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں واپس بھی آ سکوں گا؟ بوڑھے نے ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہی تو اصل راز ہے بیٹے۔ ہر کوئی وقت میں جا سکتا ہے، مگر واپس آنے کی ضمانت کسی کے پاس نہیں۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو تم اس حویلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اپنے معمول کی زندگی گزارو، یا پھر یہ چابی لے کر وہ دروازہ کھولو جس کے پیچھے تمہاری اصل حقیقت چھپی ہے۔ اشر کے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کر رہے تھے، مگر اس کے دل میں ایک انجانی کشش تھی۔ وہ ایک مصور تھا، مگر شاید وہ ہمیشہ سے اپنی حقیقت کی تلاش میں تھا۔ اس نے صندوق سے چابی اٹھائی اور حویلی کے ایک قدیم دروازے کی طرف بڑھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ صدیوں سے بند ہے۔ جیسے ہی اس نے چابی دروازے میں ڈالی، ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا اور تیز روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ اگلے ہی لمحے زمین ہلنے لگی اور اشر کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی خلا میں گر رہا ہو۔ جب اشر کی آنکھ کھلی تو وہ ایک بالکل مختلف دنیا میں تھا۔
اس کے ارد گرد گھوڑوں کے سموں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ مرد وزن روایتی لباس میں ملبوس تھے اور گلیاں کنچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں واقعی ہی 1857 میں آ گیا ہوں۔ اچانک اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا تو کیا دیکھا؟ ایک لمبے قد کا مرد جس کی آنکھوں میں سختی اور سنجیدگی تھی، اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کس لیے آئے ہو؟ اشر کو یاد آیا کہ بوڑھے نے کہا تھا اس کا پردادا رحمت اللہ خان ایک خفیہ مشن پر تھا۔ کیا یہ وہی آدمی تھا؟ میں راستہ بھٹک گیا ہوں، اشر نے گھبرا کر کہا۔ رحمت اللہ خان نے اسے شک بری نظروں سے دیکھا مگر پھر کہا، چلو میرے ساتھ، یہاں رہنا تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے۔ اشر کو اندازہ نہیں تھا وہ کسی مصیبت میں پھنس چکا ہے۔ وہ رحمت اللہ خان کے ساتھ چل دیا اور جلد ہی اسے معلوم ہوا کہ وہ صرف ایک عام آدمی نہیں بلکہ برطانوی حکومت کے خلاف ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھا۔ رحمت اللہ خان نے اشر کو ایک چھپے ہوئے خفیہ اڈے میں لے جایا جہاں درجنوں سپاہی اور جنگجو آزادی کی جنگ لڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کے پاس تلواریں، بندوقیں اور پرانے نقشے تھے جن پر کچھ خاص نشان لگے ہوئے تھے۔ ہماری بغاوت کی رات قریب ہے مگر ہمیں ایک غدار کے بارے میں خبر ملی ہے جو انگریزوں کو ہمارے منصوبے بتا سکتا ہے۔ ہمیں اسے روکنا ہوگا، رحمت اللہ خان نے کہا۔ اشر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ ایک عام مصور تھا، نہ کوئی جنگجو، مگر جب اس نے ان لوگوں کی آنکھوں میں آزادی کی تڑپ دیکھی تو اس کا دل بے اختیار ان کے ساتھ شامل ہونے کو کرنے لگا۔ اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی۔ دشمنوں کو شاید ان کا خفیہ ٹھکانہ معلوم ہو چکا تھا۔ سب تیار ہو جاؤ، رحمت اللہ خان نے للکارا۔ اشر کے ہاتھ میں پہلی بار ایک تلوار تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سا خوف تھا مگر ساتھ ہی کچھ کرنے کی تڑپ تھی۔ جنگ چھڑ چکی تھی۔ اشر نے اپنے سامنے ایک سپاہی کو دیکھا جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہا تھا۔ وہ اپنی جان بچانے کی بجائے اپنے وطن کے لیے لڑنے کو تیار تھا۔ رحمت اللہ خان بہادری سے دشمنوں سے لڑ رہے تھے مگر اچانک ایک گولی ان کے سینے میں آ لگی۔ اشر چیخ اٹھا، نہیں! رحمت اللہ خان زمین پر گر پڑے مگر مرتے مرتے انہوں نے اشر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ چابی لو اور واپس جاؤ، ہمارا مشن پورا کرو، تاریخ تمہیں یاد رکھے گی۔ اشر نے کانپتے ہاتھوں سے چابی لی اور پیچھے ہٹنے لگا۔ اچانک اس کے پاس روشنی پھیل گئی اور سب کچھ دھندلا ہونے لگا۔ جب اشر کی آنکھ کھلی تو وہ پھر سے اپنی دنیا میں تھا۔ حویلی کی روشنی مدھم ہو چکی تھی اور وہی بوڑھا آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اب تم جان چکے ہو اشر، تمہارا ماضی کیا تھا اور تمہاری قسمت کیا ہے۔ اشر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ایک رات میں تاریخ کے سب سے اہم لمحات میں شامل ہو کر آیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اب اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اس نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ اپنی مصوری کے ذریعے اس تاریخ کو زندہ کرے گا تاکہ لوگ بھول نہ جائیں کہ ان کے آباء و اجداد نے کس طرح آزادی کے لیے قربانیاں دیں۔ اور یوں اشر کی کہانی صرف اس کی نہیں رہی بلکہ ایک ایسی داستان بن گئی جو نسلوں تک یاد رکھی جائے گی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔